خاص طور سے ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت کرتے ہیں، پڑھے لکھے وہ جو فلاسفر طرح کے ہوتے ہیں اونچے، نشکام یوگ، کوئی اس کے لیے جو اچھے کام کرے، یہ تمنا دل میں نہیں ہونی چاہیے کسی کچھ بھی نشکام، بس اپنی طرف سے کر دے، کوئی کسی طرح کے پھل کا امید نہیں رکھے، یہ ہوتا ہے نشکام۔ یہ سارے لوگ جتنے نشکام یوگ کی بات کرتے ہیں کہ کسی پھل کی آشا مت رکھو، یہاں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پھل چاہتے ہیں، اپنے بچے کو بیسٹ یونیورسٹی میں بھیجیں گے جتنا ان کے پاس پیسے ہیں اس کے حساب سے، ایسا نہیں کریں گے کہ ذرا ایوریج میں بھیج دو اور ذرا دوسرے کے بچوں کا خرچہ بھی اٹھا لو، اس کو ایوریج کے اندر بھیج دو۔ اپنا بزنس کریں گے تو پروفٹ کے لیے کریں گے، وہاں سب نشکام یوگ ختم ہو جاتا ہے کہ بس تم تو بھلا کیے چلے جاؤ، پھل کی تمنا مت کرو، نہیں وہاں پھل چاہیے، ہر معاملے میں پھل چاہیے، اور پھل پکا ہی چاہیے اور رزلٹ بہت اچھا چاہیے۔ بس یہ فلسفہ ہے، اس لیے وہ پریکٹیکل ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا۔ یہ چلے جاؤ، یہ مت سوچو کہ تمہیں اس کے بدلے کچھ ملے گا۔ یہ اگر وہ جھوٹے وعدے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن سچ مچ اگر آگے کی دنیا ایسی ہے جہاں سورگ ہے، جہاں ہر تمنا پوری ہوگی، جہاں عیش آرام ہے، اگر سچ مچ ہے تو بتانا چاہیے۔ اگر سچ مچ کوئی خطرناک جگہ ہے جہاں ہمیشہ جلنا ہوگا تو بتانا چاہیے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 961 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ شروع سے منافقین کا ذکر ہے، جنگ کا ذکر ہے، یہ دو خاص موضوعات چلے آ رہے ہیں اس صورت کے اندر۔ آیت نمبر 60 اس سے پہلے اس میں زکوٰۃ کے مصارف بتائے تھے، کہاں خرچ کیے جائے، وہ بتانے بھی ضروری تھے کہ کن لوگوں میں خرچ کیے جائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے مقصد کہ منافقین جو یعنی جس کنٹیکس میں چلا آ رہا ہے، ہر چیز اپنے مفاد کی دیکھتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں دین کا مفاد نہیں دیکھتے، میرا کتنا ہے اس کے اندر، مجھے کیا اس سے میٹیریل گین دنیاوی مل رہا ہے، تو وہ تو اس میں بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ تفصیلات آئی تھی کیسے ڈنڈی مارتے ہیں، بہت سی تفصیلات آئی تھی، بہت سی نہیں آئیں زکوٰۃ ادا کرنے میں۔ پھر بہت سی ایسی چیزوں پر زکوٰۃ قرآن نے طے کیا کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی، اس میں وہ فی سبیل اللہ بھی جو ہے کہ اس سے ہر ایک اپنے آرگنائزیشن کے، اپنے کاموں کے، اپنے مدرسوں کے، مدرسوں کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ زکوٰۃ اس میں بھی لگے گی۔ تو یہ طرز عمل کے دین کے لیے اپنا خرچ نہیں ہو، یہ اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہمارا کچھ انٹرسٹ ہو تو کرے، اور یہ گزرا بھی پیچھے صورت کے اندر۔ اس کے بعد پھر رخ اسی طرف زکوٰۃ کے مصارف بتانے کے بعد اسی طرف رخ مڑ رہا ہے۔ ان میں سے منہم الذین یؤذون النبی، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو بہت دکھ پہنچاتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، تکلیف کیا دیتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی طرح جو مخالفین ہیں سامنے سے، ان کی طرح یہ تو نہیں کر رہے کہ ایمان لانے والوں کے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں یا ان کے پتھروں پہ سلے رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان لانے والے، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، ٹارچر جو ہوتا ہے وہ ذہنی ہوتا ہے۔ یقولون هو اذن، کہتے ہیں یہ تو بس صرف کان ہی کان ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے، کچے کانوں کے ہیں، جس کی جو بات سنی مان لی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ سارے اعتراض یہیں پر کہ ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے ہر ایک کی بات سن لینے کے لیے تیار ہو جانا ایک بہت اچھی صفت ہے کہ ہر ایک اپنی بات کہہ سکے اور اس کے
اس کو سنا جا سکے، یہ نہیں کہ نہیں تم سے نہیں سننا ہے، تم سے نہیں سننا ہے، بس یہ 2 لوگوں سے معلوم کرنا ہے، تو یہ خوبی ہے۔ لیکن منافقین جو ہیں وہ اعتراض یہ ہوتا ہے، پھر اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کی سنتے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں، اور اس میں بھی کچے کانوں کے ہیں، ادھر ادھر مطلب یقین کر لیتے ہیں عجیب عجیب باتوں کا، اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے ہمارے فیور میں آئیں، جس سے ہمیں کچھ ہمارا انٹرسٹ ہو، ہمارا مفاد ہو۔ مذاہب کی دنیا میں بھی، یہ تو دین کی بات ہے، مذاہب کی دنیا میں بھی باقی جتنے اور یہ مذاہب ہیں وہ بنے ہی مذہب ایسے ہیں کہ اس میں جو یہ مذہبی ہیڈ ہوتے ہیں، یہ انہوں نے بگاڑا ہی اسی لیے، دین کا مذہب اسی لیے بنا کہ وہ ان کے انٹرسٹ، اگر صحیح دین ہوگا تو ان کے انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہے ہوں گے، اور ان کے ذاتی دنیاوی مفاد جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے چیزوں کو بگاڑ کر مذہب بنتا ہے۔ ہمارے الگ الگ ہمارے گٹ بنے، اور ان گٹ سے بھی ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ فائنینشیل آتے رہیں، مالی۔ تو اب ایک اعتراض یہ ہے، ان سے کہو کہ وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں نبی، قل اذن خیر لکم، یہ تو تمہارے بھلے کی بات ہے، اعتراض کر رہے ہو کہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ دماغ سے اتری ہوئی مینٹلی ڈسٹربڈ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے آواز دی، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ میری بات سنو، تو آپ چلے گئے ایسے کہ بھائی پرسنل کچھ کہہ رہی ہے، اس کو امپورٹنس دی، بولتے تھے ذرا دماغ سے اتری ہوئی تھی لوگ، یا یہ کہ زیادہ عمر میں بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کچھ کہ جیسے بہت نارمل نہیں رہ جاتے دماغی حالت، تو اب اسے بہت اس کے ساتھ میں جیسے انکساری کے ساتھ میں سر ہلاتے رہے، سنتے رہے، ایک طرف سائڈ میں کھڑے ہو کے وہ جو کچھ بھی کہنا چاہ رہی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہر ایک کی بات سننے کے کا مطلب یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیں، یہ تو خوبی ہے، لیکن کچے کانوں کا ہونا اور بیتوکی باتوں پر اعتماد کر لینا، اس کی وجہ سے صحیح فیصلے نہیں کرنا، اس کی وجہ سے کام کے لوگوں جو واقعی کام کے تھے ان کی طرف سے بدگمان ہو جانا، یہ نبی کی طرف سے اگر کسی کا خیال ہو اور کسی کا گمان ہو تو وہ منافق تو یہیں سے ہو گیا کہ نبی کے بارے میں اگر یہ گمان ہے تو یہ صفت بتائی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے بڑی اور کانوں میں پہنچتی ہیں، اطلاع ملتی ہے تو ان کو بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مینٹل ٹارچر ہے جو ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں۔ واضح کیا قرآن نے کہ وہ ان کا انداز کیا ہے کہ کیا باتیں کرتے ہو تم لوگ۔ یؤمن باللہ، پہلی بات وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نبی، سب سے پہلے نبی ایمان لائے، یہ بہت اہم بات ہے جو میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو رسول ایمان لائے ان کے اوپر جو اللہ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ تو ایمان لانا ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کہ ایک پروسیس ہے جس پہ سب ایمان لانے والے کہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو ان کے اوپر رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا رسول اس پر ایمان لائے، والمؤمنون پھر ایمان لانے والے ایمان لائے، باقی لوگ ایمان لائے وہ مومن ہو گئے۔ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یؤمن باللہ، تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی رسول کی طرف سے اللہ کا جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ان کے معرفت ہی آتا ہے، تو سب سے اہم ترین بات تو رسول کی ذمہ داریوں میں ہو گئی کہ اللہ کا کلام جو ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور جو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس پر خود عمل کرتے ہیں، اسے خود مانتے ہیں، یعنی خالی لوگوں سے نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں۔ تو وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیے دونوں فرق ہے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمن للمؤمنین ایمان رکھتے ہیں رسول باقی مومنین کے لیے۔ یہ جب الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، یعنی ایسا جیسے تمہارے اوپر تو ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا ایمان ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تو یہ تو مومنین کے اوپر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور پھر وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر جو لوگ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم لوگ پھر جو تم میں سے اور منافقین میں سے بتایا کہ یہ تو منافقین ہیں، جو پھر یہ اس صفات کے بعد جو رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ابھی اس میں بہت سی باتیں سمجھنے کی ہیں۔
میں نے ترجمہ کر دیا یہ صرف یہ اتنا سا ٹکڑا، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں پہ بے پناہ اعتماد کرتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی یہ جو ہے کہ کچے کانوں کے ہیں، ہر ایک کی بات سنتے ہیں اور کچے کانوں کے ہیں، کہ وہ لوگ، ان کا جو اعتراض ہے جو ابھی آیا آیت کے اندر، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں کا مطلب قرآن میں جو کچھ نازل ہوا، جو احکامات، وہ اسے رسول تو سب سے پہلے مانتے ہیں، وہ انہیں ماننے ہی ہیں۔ اور ایمان لانے والے تو تب ہیں ایمان لانے والے جب وہ ان احکامات کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں پورا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بات آئی۔ مثلا بہت ہیں، میں مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں، سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 6 49:6، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، تمہارے پاس کوئی فاسق وہ جو باؤنڈریز بس کرتے ہی رہتے ہیں، حدیں توڑتے ہی رہتے ہیں، کوئی اگر فاسق جو ہے وہ کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو انکوائری کرو۔ یہ تو لوگوں کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ کون بہت ریلائبل ہے اور کون ایسا ہے کہ جو لگاتار جو ہے وہ سیما النگھن کرتا ہی رہتا ہے، تو جو یہ کرتا ہی رہتا ہے وہ کوئی خبر لائے، تو اے ایمان لانے والوں، جب یہ ایسی کوئی خبر لائے تو فوراً مت یقین کرنا، بلکہ تحقیقات کرنا، انکوائری کرنا۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ ان کی نیوز دینے کی وجہ سے تم نے انکوائری نہیں کی، مان لیا، اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو تکلیف پہنچ جائے، تم نے یقین کر لیا بنا تحقیقات کیے ہوئے، تو کچھ اور لوگوں کو تمہاری نادانی کے اندر، بجہالت، جہالت سے تکلیف پہنچ جائے، انجانے کے اندر، نادانی کے اندر دوسروں کو دکھ پہنچ جائے، ان کی جو چیزیں انہوں نے فیڈ کی ہیں، اور پھر بعد کو خود شرمندہ ہونا پڑے کہ میں نے کیوں مان لیا تھا اس کو۔ شرمندگی اپنے آپ کو، اس سے بچنے کے لیے تمہارا کام یہ ہے کہ جب کوئی فاسق اسے کہتے ہیں جو لگاتار سیما النگھن، حدود شکنی، باؤنڈریز کراس کرنا یہ عادت ہو، کرتا ہی رہتا ہو، تو اس کی اب یہ بات اللہ کی طرف سے آئی، تو پھر رسول سب سے پہلے عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور رسول جب یہ قرآن کے اندر ہے کہ رسول کا کام یہ کہ سنے، لیکن ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ گڑبڑ کرتے ہی رہتے ہیں، وہ کوئی خبر لائیں تو یقین نہیں کر لیں، کچے کانوں کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ یقین نہیں کر لیں، پہلے انکوائری کریں ورنہ نقصان پہنچ جائے گا۔ تو رسول تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اسی صورت کی آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ خوشگمانی رکھا کرو، یہ بدگمانیاں مت کرو زیادہ۔ یعنی یہ بہت بڑی صفت ہے جو ایمان لانے والوں سے کہا گیا ہے، بہت بڑی، اور بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے یہ، کہ تب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ مانتے نہیں، ارے بھائی اس کا وہ اچھا پہلو دیکھیے، تم سمجھے نہیں ہوگے، بات ایسے نہیں ایسے ہوگی، یعنی خوشگمانی رکھیے، بجائے اس کے کہ نیوٹرل ہو جائیں، اس کے ایمان لانے والوں کے لیے خوشگمانی ہونی چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں کیا ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ زیادہ گمان کرنے سے، اندازے لگانے سے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا، اس سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یہ گمان جو ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے گناہ تک پہنچ جاتے ہیں، گناہ بن جاتے ہیں، خالی اندازے ہی گناہ بن جاتے ہیں بہت سے موقعوں کے اوپر۔ کسی کے بارے میں ایک اندازہ لگایا کہ یہ اس کا، یہ کام تو اس کا ہے، یہ ایسی چیزیں یہی کر سکتا ہے، نہیں کیا اس نے، تو بعض چیزیں اس کے اندر بہت سیریس ہوتی ہیں اور وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اندازے لگانے سے، بدگمانیوں سے بچو۔ ایمان لانے والوں کو، ایمان لانے والوں کے لیے خوش گمان ہونا چاہیے۔ کوئی چیز آئے بظاہر سامنے سے کچھ ایسی بھی آ رہی ہو جو انڈیزائریبل ہو، تب بھی گمان یہ کرنا چاہیے کہ نہیں ایسے نہیں ہوا ہوگا، بات شاید ایسے ہوگی۔ تو یہ کل ملا کے قرآن کا حکم ہے۔ ولا تجسسوا، ٹو میں مت پڑھو دوسروں کے، جاسوسی مت کرو، ٹو میں دوسروں کی مت پڑھو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، پیٹھ پیچھے کتر پتھر مت کرو، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے خلاف کوئی باتیں مت کرو۔
ان کی کوئی عیب بیان مت کرو پیٹھ پیچھے. تو جب اللہ نے یہ حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ حکم دیا ایمان لانے والوں کو, تو رسول اس پر عمل نہیں کرتے کیا؟ تو جو یہ سمجھے کہ رسول اس پر عمل نہیں کرتے اس کا اپنا ایمان ہی نہیں ہے, وہ پکا منافق ہے. تو یہ کوئی سمجھتا ہے کہ کچے کانوں کے تو انہوں نے ایمان لانا ہے کیا؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ یؤمنو باللہ, رسول تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہ منافق یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو کچھ بتایا وہ تو اس پر عمل کرتے ہیں. انسٹرکشنز دی ہیں نا اس طرح کی بہت سی, تو رسول تو ان باتوں کو مانتے ہیں. تو یہ الزام لگانے والے یہ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ رسول اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو پھر وہ تو پکے منافق ہیں. اور دیکھیں قرآن نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 1736, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, ان باتوں پہ مت پھنس جانا, اٹک جانا جس کی تم نے بہت صحیح معلومات تمہیں نہیں ہے. افواہ ہو گئی, یہ ہوتے ہیں کچے کانوں کے افواہوں پہ یقین کر لیا. جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے اس کے اوپر مت اٹک جانا. آدھا پونی بات پہنچی اور آپ مان لی گئی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ تمہاری سماعت جو ہے, تمہارے سننے کی طاقت, تمہارے دیکھنے کی, تمہارے غور و فکر کرنے کی, یہ سب وہ ہیں جن کا تم سے سوال کیا جائے گا, جس کا کسی انسان سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. تو پھر یہ آیات جو ہیں یہ اور بھی بہت ہیں, میں نے 3 لی ہیں خالی. یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں. اس لیے کہا اس کے جواب میں کہ وہ جو منافقین کا اعتراض تھا کہ ہوا اذن, یہ تو کچے کانوں کے ہیں اور ہر ایک کی سن لیتے ہیں. تو ہر ایک کی سننا تو ایک اچھی صفت ہے, بجائے اس کے کہ سب نہیں سنتے ہر ایک کی, بس 1-2 کی سنیں گے, اچھی صفت ہے. لیکن اس کے بعد فیصلے, اس میں کچے کانوں کا ہونا, تو اللہ نے جو کلام اپنا, تو اس کے جواب میں کہا سب سے پہلی بات تو یہ رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. یہ سب سے پہلی بات ہے اس کے جواب میں کہ وہ رسول جو ہے وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ پر ایمان رکھتے کا مطلب اللہ نے جو کلام نازل کیا وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ ساری ہدایات وہاں موجود ہیں, تو پھر وہ کیسے اس کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ کہ انہیں اگر کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیقات کرنی ہے, کوئی تھوڑا سا بھی معمولی ایسا ریلائبل زیادہ نہیں ہو آدمی تو اس کی تحقیقات کرنی ہے, لوگوں کی ٹوہ میں نہیں لگے رہنا ہے, خوشگمانی رکھنی ہے ایمان لانے والوں کو کی طرف سے, اچھا گمان رکھنا ہے. کوئی اگر ذرا سا مائنڈ خراب کر رہا ہے تو الٹا اس کی بات کم سن کے اس کو ہی سمجھانا ہے اور خود اپنے ذہن کے اندر خوشگمانی رکھنی ہے. اور جس چیز کا فائنلٹی کے ساتھ میں صحیح علم نہ ہو اس پر اٹکنا نہیں. اچھے طریقے سے علم ہو جائے تو کوئی فیصلہ ہوگا, اس لیے کہ ان سب تمہیں اس سب کا حساب دینا ہوگا. تو یہ مطلب ہے یؤمن باللہ کا جواب, یہ جو یہاں پہ جواب دیا کہ رسول تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, تو اس پر یہ اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے تو یہ کلام نازل کیا یؤمن باللہ, اور کیا تھا وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ, ایمان لانے والوں کے اوپر ایمان لے آیا وہ, یعنی کہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں. یہ لوگ ایمان لانے والے کا مطلب یہ لوگ سب ان ہدایات کو مانتے ہیں, تبھی تو ایمان لانے والے ہیں, ورنہ نہیں ہیں. تو یہ جو ان ہدایات کو ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں کے اوپر رسول ایمان رکھتا ہے کہ یہ, یعنی اسے کہا جائے گا کہ ان کو بڑا کانفیڈنس ہے, ان کو اعتماد ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو سچ مچ ایمان لانے والے ہیں, جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے چل رہے ہیں, اس سے نہیں ہٹتے. تو رسول ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, ان پر بھروسہ کرتے ہیں. تو ایک جواب میں ایک یہ بات کہی. پھر فرمایا کہ وَالرَّحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, اور تم میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے. یہ بہت اہم بات ہے, اس کے کچھ تھوڑی تشریح سن لیجئے. رحمت للذین آمنوا منکم, تم میں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے. تو اصل میں ایک تو اس کا جواب چل رہا ہے کہ جو منافق ہیں وہ اس طرح کے اعتراض کر رہے ہیں کہ ہر ایک کچے کانوں کے ہیں, ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ایمان لانے والے ہیں رسول تو ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے لیے تو رحمت ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہوئی, لیکن اسے دیکھیں کہ تم میں سے جو ایمان والے ان کے لیے رحمت ہے, باقی کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور یہ تو لگاتار آپ اپنے کمپیشن منتھ میں, کمپیشن ڈے پہ اور سال بھر اس بات کو خاص طور سے جنہوں نے ان کو
ٹیررسٹ کا نمائندہ بنا دیا ہے, ان کا کردار جو ہے وہ بگاڑا ہے, ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے. اب یہاں کہا جا رہا ہے تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے, یعنی باقی کے لیے نہیں ہے پھر, یا نہیں ہے کیا؟ سوال ایک پیدا ہوتا ہے. یہ جو اگر کہیں تضاد محسوس ہو رہا ہے, کنٹرڈکشن, اسے سمجھ لیجئے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, نفع پہنچانا. یعنی رحمت وہ جذبہ ہے جہاں کسی کے بھلائی کی دل کے اندر بے پناہ خواہش ہو اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ عمل کیا جائے, یہ رحمت ہوگی. اب کچھ آیات دیکھیے, قرآن کو کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ, یہ قرآن لَهُدًى, ہدایت ہے, وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے. قرآن جو کلام رسول کے ذریعے آیا, یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اور بالکل شروع میں قرآن میں ہدی للمتقین, ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. یعنی گائیڈنس, اس سے ہدایت انہی کو ملے گی جو تقوی والے ہوں گے, دوسروں کو نہیں ملے گی. ایسے ہی ہدایت جو سچے ایمان لانے والے ہوں گے ان کو ملے گی, اور رحمت بھی انہی کے لیے ہے. تو کیا ابھی قرآن کی بات ہو رہی ہے, تو کیا باقی وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے کیسے رحمت ہو جائے گا؟ سننا بھی نہیں چاہتے, سمجھنا بھی نہیں چاہتے, کہیں سمجھ لیا ہے اور اس کے بعد مخالفت کرتے ہیں, ان کے لیے کیسے رحمت ہو جائے گی؟ تو ان کے لیے ہدایت بھی نہیں ہوگی. اور دیکھیں مطلب اس سے ملتی جلتی میں نے چند لی, بہت ہیں آیات قرآن کے اندر. ہدیٰ و ذکریٰ, قرآن کو ہی کہا ہے ہدیٰ و ذکریٰ لأولی الالباب, یہ ہدایت ہے اور ریمائنڈر اور یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں, جو دانش مند بھی ہیں, جو انٹیلیکٹ والے بھی ہیں, انٹیلیجنس والے بھی اور انٹیلیکٹ والے بھی, اور انٹیلیجنس کو یوز کرنے والے بھی. ان کے لیے اس کے اندر گائیڈنس ہے اور ریمائنڈر ہے, یاد دہانی ہے. اور دیکھیں ان سے کہو قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء, یہ قرآن سب قرآن کے بارے میں ہے. یہ سب یہ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. یہ ہر جگہ بات یہ چل رہی ہے ایمان لانے والوں کے لیے, قرآن کی بھی بات چل رہی ہے. قرآن ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے, قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے, قرآن ایمان لانے والوں کے لیے شفا ہے. بھائی جو کسی نسخے کو کسی نے دیا, وہ کہہ کہ ارے بھائی یہ میں نہیں مانتا, اس سے کیا ہوگا, اٹھا کر پھینک دیا, اس کو شفا کہاں سے حاصل ہوگی؟ کہ اگر تب کوئی بیماری ہے, اس بیماری میں دوا دی جائے گا, ان کی دوا میں مجھے اعتماد ہی نہیں, اور یہ کہہ کے ڈال دیا ایک طرف. زبردستی کسی وقت کسی نے ایک آدھ ڈوز کھلوا دی, کسی کے کہنے سے زبردستی لے لی تو لے لی اور باقی پہ چھوڑ دیا, تو اسے شفا کہاں سے ہوگی؟ اس کے لیے شفا کہاں سے ہوگا؟ شفا تو اسی پر ہوگا جس کا ایمان لائے, جو اس بات کے اوپر کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا, اور پھر اس پر عمل کرے, کہ اسے تب تو شفا ہوگی. اگر نسخہ بھی ٹھیک ہے تب تو یہ قرآن تو نسخہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے یہ شفا تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں, ان کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی اور شفا بھی ہے. اچھا, اب پھر یہاں سے ذرا سا بات اور زیادہ کلیئر ہوگی. ھذا بصائر للناس, اس کے اندر بہت بصائر, یعنی ایک نہیں, بصیرت نہیں, یعنی انسائٹ, اندر کی نظر, بہت گہری باتیں, یہ ساری چیزیں دلیلیں, بہت زبردست دلیلیں, ایک دو نہیں, بہت ہیں بصائر دنیا کے انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے اس کے اندر گائیڈنس کا سامان تو بہت ہے, یہ ہیں بصائر. بصائر کا مطلب انسائٹ بہت ہے قرآن کے اندر, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے, یہ تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. لیکن ہدایت تو اسے ہی ملے گی نا جو یقین کرے گا کہ ہاں یہ ہمارے فائدے کی باتیں. ہدایت کو اس کے علاوہ کیسے مل جائے گی؟ بھائی ایک گائیڈ میپ لگا ہوا ہے, اب ایک ریلا آ رہا ہے, بھیڑ آ رہی ہے, رک کے سب نے دیکھا ہے, لگایا تو سب کے لیے گئے, لیکن جو اسے فالو کریں گے فائدہ تو انہی کو حاصل ہوگا, باقی نقصان اٹھائیں گے جو فالو نہیں کریں گے. لگا سب کے لیے ہے وہ, تو کہا ھذا بصائر للناس, یہ بصیرت کی باتیں بھری پڑی ہیں اس کے اندر دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, لیکن یہ ہدایت اور رحمت یہ ان کے لیے کہ جو یقین کرے, جو پورا اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہی فائدے کی بات ہے, اسی پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا, اس کے خلاف کرنے سے نقصان ہوگا, ان کے ہی لیے ہدایت ہے. اور ہیں یہ ساری چیزیں ساری دنیا کے لیے. یہ ہے فرق, یہ رحمت للعالمین ہونے کا. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین,
اللہ نے کہا کہ اتنا کڑتے ہو، اپنے آپ کو کیا ہلاک کر ڈالو گے اپنے آپ کو اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اتنا ان کے لیے یہ ہے رحمت، اس غم میں کڑتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ رحمت یہ ہے، لیکن اس رحمت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہ لائیں، جب تک وہ مان نہیں لیں تو رحمت ان کے لیے نہیں ہوگی، اس کے مزاج رحمت ہے وہ سب کے لیے، لیکن ایمان لانے والوں ہی کو نفع پہنچ سکے گا، دوسروں کو نہیں پہنچے گا، باقی لوگوں کو۔ پیغام جیسے قرآن کا پیغام تو سب کے لیے تھا، لیکن جو گائیڈنس قبول کریں گے اصل میں تو رحمت ان کے لیے ہوگی، شفا بھی ان کے لیے ہوگی، جو یقین رکھیں گے۔ تو ایسے ہی یہ کڑ رہے ہیں ان کے اوپر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر رحمت للعالمین اس حیثیت سے ہوئے کہ جو نہیں لا رہے ان کے لیے دکھ ہو رہا ہے انہیں، یہ رحمت کی بات ہے، یہ مزاج، یہ نرم دلی کی بات ہے کہ ان کے لیے اتنا دکھ ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جان دے دیں گے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے تو صرف وہی ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف انسانوں میں جنہیں چوائس دی گئی، باقی جو اللہ کی جو مخلوق ہے ان سب کے لیے تو رحمت ہونا اپنی جگہ، اس لیے انسانوں ہی کو چوائس دی گئی نا، باقی تو ساری کائنات اس پر عمل کر رہی ہے جو قانون اللہ نے اس کے لیے بنا دیے ہیں، ان جانوروں سمیت، پیڑ پودوں سمیت۔ بات اب صرف انسانوں کی آ رہی ہے جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ گائیڈنس لیں، چاہے تو نہ لیں، چاہے تو عمل کریں اور چاہے تو نہ کریں۔ تو پھر رحمت للعالمین کی رحمت سب کے لیے ہے۔ جب انسان آتے ہیں تو وہاں پر اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہ رہ جاتے ہیں جو اسے پھر مانیں، اس کو اس پر یقین کریں، ورنہ ان کا دل تو کڑتا رہتا ہے۔ ان کی رحمت کی بات یہ ہے، اس سے کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچتا جو یقین کرنے والے نہیں اور جو ایمان رکھنے والے نہیں۔ پھر آگے ہم اس آیت کے اوپر پوری یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، یہ اتنے حصے کو میں نے ابھی ٹکڑوں کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈسکس کیا تھا۔ رسول کے اوپر یہ الزام کیسے آ سکتا ہے کہ وہ کچے کانوں کے ہیں، وہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہاں یہ تو اچھی خوبی ہے، کہا وہ تو جو کوئی سنتے تمہاری بھلائی کے لیے، قل ہوا اذن خیر لکم، یہ تمہارا بھلا ہے اس میں کہ سب کے سنتے ہیں۔ تو یہ جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ کچے کانوں کا ہو۔ انسٹرکشنز آپ نے دیکھی کہ قرآن کے اندر جو آئیں، جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ کچے کانوں کا نہیں ہو سکتا، ورنہ ایمان والا ہی نہیں تو رسول تو سب سے پہلے ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان پر اعتماد کرتا ہے، جو واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے وہ رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس طرح کی پھر اس ایسی شخصیت کے لیے جو لوگ ان کو ٹارچر کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعرفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ یہ صفات چل رہی نا منافقین کی، پہلے تو ابھی یہی سننے کے بارے میں بات تھی اور اس کا بھی جواب دیا اللہ نے۔ اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوالٹیز کیا ہیں منافقین کی۔ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، وہ تمہارے سامنے آ کے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ لیرضوکم لکم، تم سب، خالی رسول کی بات نہیں رہی، رسول کے سامنے آ کے ایمان لانے والوں کے سامنے آنے کے بعد اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور باتیں ایسی ہی کریں گے کہ بس تم خوش رہو، تمہیں راضی کر لیں، تم ان سے خوش رہو۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی کہ گڈ بکس میں رہیں، آپ سے آ کے باتیں کریں گے آپ امپریس ہو جائیں، اور کسی جگہ تو ذرا سا بدگمان بھی ہو جائیں جن سے کرنا ہے ان کی طرف سے، انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، انہیں راضی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ میں چاہتے ہیں اچھی ریپو رہے ہماری، اور اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ ان کانوا، اگر وہ ایمان لانے والے ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کرتے راضی۔ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا مطلب یہ کہ بھئی راضی کس بات سے؟ راضی کا مطلب کیا ہوا؟ راضی کا مطلب یہ کہ اتباع کر رہے ہیں، قوانین کو فالو کر رہے ہیں، یعنی ایک اللہ اور رسول یہ ایک نظام ہو گیا، سسٹم، یہ سسٹم اور نظام میں ایمان رکھتے ہیں، سسٹم کو راضی کرتے ہیں اللہ اور رسول کو،
اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انڈیویجولس کو کر رہے ہیں راضی کہ یہ ہماری طرف رہیں، یہ ہماری طرف ہیں، گٹ بنا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے مطمئن رہیں. تو انڈیویجولس یا کچھ لوگ، ان کی رضا امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ اس نظام کی رضا امپورٹنٹ ہے کہ اس نظام کے مطابق ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر صحیح ایڈجسٹ ہوتے اور اس کے مطابق وہ ایمان لانے والے قرار پاتے. تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انہیں راضی کیا جاتا. یہ راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر اس کا مطلب لوگوں کو توڑنا ہوا، لوگوں کو مس گائیڈ کرنا ہوا اور ان کو توڑنا ہوا، اور قسمیں کھا کھا کر چل رہی ہے یہ بات. تو یہ ہوتے ہیں منافقین. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. تو یہ یعنی نظام کی مخالفت کرتے ہیں، انڈیویجولس کو، افراد کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ تو ایسا ہوا کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، نظام کی، سسٹم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سسٹم کو اپوز کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، چاہے وہ انڈیویجولس کو ذاتی طور پہ کتنے لوگوں کو بھی راضی کر چکے ہوں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جس میں انہیں رہنا ہوگا. اور یہ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت زبردست جو ہے وہ رسوائی کی بات ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. ڈرتے اس بات کے اوپر ہیں، کلام نازل ہو رہا ہے نا اللہ کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں پول کھل جائے حرکتوں کی، یا اس بات کی کہ کون منافق ہے یہ معلوم ہو جائے. ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ جو مشہور ہے نا، میں بھی کہتا تھا لیکن توجہ ہوئی ایک دو نہیں، قرآن کی بہت سی آیات کے اندر، اس لیے کہ ایک روایتی پہلے تو ہم ان چیزوں کو لیتے تھے بہت زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سارے منافقوں کے بارے میں معلوم تھا، ایک صحابی کو بتا دیے تھے سارے نام. قرآن نے بہت سی جگہ صفات بتائی ہیں، کہا تم نہیں جانتے، یہ صفات ہے پہچان، یہ صفات سارے ایمان لانے والوں کے سامنے آ گئی. اب اس میں کسی کے اندر فہم زیادہ ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تو کسی نے زیادہ آئیڈینٹیفائی کر لیا، کسی نے کم، باقی اللہ جانتا ہے. کہا کہ منافقین جو ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں، کوئی ایسی نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ کون ہے، یا ان کی حرکتوں کی پول کھل جائے. تو یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایسی صورت کوئی نازل نہیں ہو جائے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ پتہ چل جائے. دلوں میں کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا تو اسکیم بھی آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ پرسنز بھی آؤٹ ہو جائیں گے جو سازشیں کرنا چاہتے ہیں، جو گڑبڑ پھیلانا چاہتے ہیں. اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، چیزیں آ نہیں جائیں کہیں. یہ تو پہلے کے دور کی بات ہے جب رسول اللہ، اب تو کلام کوئی نیا نازل نہیں ہوگا، ہر وقت ہو رہا ہے انہی الفاظ کے اندر. تو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں، آپ صفات بتا دی گئیں اب پورے قرآن کے اندر. جب یہ کہا تھا اس وقت تو صفات، اس کے بعد ان کی کیا کیا حرکتیں ہیں وہ ہلکے ہلکے کر کے بھی، اور جب یہ نازل ہوئی تھی اس کے بعد اور بہت عرصے تک بتایا جاتا رہا. اب آپ کے سامنے ساری یہ بتا دیا گیا کہ کس کوالٹی کا انسان ایمان والا ہوتا ہے، کس کوالٹی کا منافق ہوتا ہے. تو یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے اس وقت آپ پر نازل ہونے کا مطلب کیا ہے، ان تنزل علیہم، یہ سے دیکھ لیے غور سے، ان کے اوپر نازل نہ ہو جائے. ان سب جمع کا صیغہ ہے، ان تنزل علیہ نہیں کہ رسول پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، آپ لوگوں پر. اس سے ڈرتے ہیں کہ ان لوگوں پہ کوئی ایسی چیزیں نازل نہیں ہو جائیں جس سے پول کھل جائے. تو یہ نزول میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ہماری طرف جو بھیجا گیا رسول کی معرفت ہم نے اسے بھی مانا، ایمان لائے. اور پھر ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ سارے ایمان والے یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، ہم سب پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے. علینا ہمارے اوپر، یہ عربی کی زبان کا الا اور اعلیٰ کا کوئی فرق جو لوگ سمجھتے ہیں ان کی آ رہا ہوگا سمجھ میں. ہمارے اوپر نزول، آپ پر نزول کیسے ہوگا؟ ہم سب پر جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو آپ کے اوپر نزول کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے کنٹیکس میں، آپ کے ماحول میں الفاظ، ایک نیا لفظ آج کوئی نازل نہیں ہوگا قیامت تک، فائنل ہو چکا اللہ کا کلام. وہی الفاظ آپ کے ماحول کے اندر، آپ کی ضرورتوں کے اندر، آپ کے کنٹیکس کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر مختلف انداز میں گائیڈ کرتے رہیں گے. کچھ اور
آپ کے دور کی چیزوں کے ساتھ میں اس کے اوپر وہ اپلائی ہوگا اس کا. یہ نزول ہے جو آپ کے اوپر نازل ہونا ہے. یہ تب ہوگا جب آپ اس بات میں یقین رکھیں گے کہ یہ کلام ہمارا اللہ کا ہمیشہ گائیڈ کرے گا, آج کے دور کے لیے گائیڈنس دے گا. ہمارے حالات میں لقد انزلنا الیکم کتابا, ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیج دی جس میں تم سب کا ذکر ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے ماحول کے اندر یہ آیات موجودہ کیا کہہ رہی ہیں. تو منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر ایسی آیات نازل نہیں ہو جائیں. اب ہر ایک پہ تو ہوتی بھی نہیں نازل. آج جو غور و فکر کرے گا اور جڑے گا, جو یہ سمجھے گا کہ ہاں قرآن ہر دور کے لیے ہے, اس پر نزول ہوگا اس وقت کے مطلب کا. تو کہیں یہ غور و فکر کرنے نہیں بیٹھ جائیں, ان کی صاف باتیں سمجھ میں نہیں آ جائیں کون منافق ہے. اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ کھوٹ کہیں معلوم نہ ہو جائے. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون, ان سے کہہ دو کہ تم تو ہنسی مذاق کرتے رہو, اور اللہ جو ہے جس بات سے تم ڈرتے ہو اسے آؤٹ ضرور کرے گا. تو یہ بچتے نہیں الٹیمیٹلی, قرآن نے کہا کہ الٹیمیٹلی آؤٹ ہوتا ہے, یہ بچ کر نہیں نکل کر جا سکتے. تم ابھی چاہے جتنا ہنسی مذاق کے اندر پڑے ہو اسے معمولی ہنسی مذاق سمجھتے رہو تم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اب کوئی سوال پوچھ ہی لے ان سے, کوئی چیز پکڑ لے کہ یہ پکڑی گئی کوئی بات, یا جو کوالٹیز یا کوئی ان کے جو ایٹریبیوٹس یا کہیں قرآن نے بیان کی یہ چیزیں ہیں, یہ منافقت کی مثالیں آ رہی ہیں سامنے کہیں بیان, تو ہنسیں گے, کہیں گے یہ تو ارے مذاق کی بات تھی, یہ تو ایسی کھیل کھیل میں کہہ دی تھی, مذاق کی بات تھی, سیریس سمجھ لی کیا. تو جہاں جس جگہ پکڑے جائیں وہاں یہ کہہ دیتے ہیں قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول ہی رہ گئے مذاق کرنے کے لیے. تم کہہ رہے ہو کہ یہ مذاق کی بات تھی, مذاق میں کہہ دی تھی, اللہ اور رسول رہ گئے مذاق کرنے کے لیے تمہارے. تو کس سے کر رہے ہو مذاق؟ لا تعتذروا, ان سے کہہ دو کہ یہ ایکسکیوز, لیم ایکسکیوز, بہانے یہ مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, کہتے تو تم یہ تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہو کفر. تو تم تو ایمان لانے کے بعد لگاتار کفر کیے چلے جا رہے ہو. صاف صاف کہہ دو کہ یہ بہانے مت کرو. جو کچھ اللہ کی طرف نازل ہے اس پہ کہہ رہے ہو ہم مذاق کر رہے تھے, یہ خالی ایسی ہنسی کھیل میں کہہ دیا تھا. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, کہ ہم تم میں سے, ان لوگوں میں سے, یہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میں سے کچھ لوگوں کو معاف بھی کر دیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ جو سزا کے قابل ہیں. یہ جو اس طرح کی باتیں کریں, جو مذاق جو جسے کہہ رہے کہ ہم مذاق کر رہے تھے. المنافقون والمنافقات, تو بعضهم من بعض, منافق مرد منافق عورتیں پاکھنڈی, بعضهم من بعض, یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہیں, ان کی گٹ بندیاں آپس میں ہیں, یعنی ایمان والوں کا حصہ نہیں ہے اور وہ جو انکار کرنے والے ان کا حصہ بھی نہیں ہے. یہ آپس میں ہی ایک دوسرے, لے کے وہاں جائیں تو ان کی ڈیمانڈز الگ ہوتی ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, یہ ان کا حصہ بھی نہیں ہے. ان کا جو کچھ ہے وہ آپس میں ہی ہے, ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو ان کی سازشیں, بات چیت, ٹوٹل پلان آؤٹ ہونا, بیٹھنا, یہ سب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے. کوئی چرس پیتا ہے, وہ شرابیوں میں جا کے نہیں بیٹھتا, وہ شرابیوں کی کمپنی الگ ہے, یہ چرسیوں کی الگ ہے, یہ گروپ الگ ہے. یہ ہیں دونوں نشہ کرنے والے دونوں, لیکن یہ نہیں کہ اچھا آپ بھی نشہ کرتے ہیں, وہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے, آپ کا ڈیفرنٹ ہے, ہم بھی بھائی, یہ بھائی, وہ بھائی الگ ہے, یہ بھائی الگ ہے, جو ان کا گروپ بنتا ہے. تو یہ ایسی ان کا گروپ بھی الگ ہے, یہ بالکل الگ. یامرون بالمنکر, یہ جتنی چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں یہ ادھر لے کر جاتے ہیں, ادھر لیڈ کرتے ہیں, اس کا حکم کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں. وینہون عن المعروف, بھلائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ویغضون ایدیہم, اور ایک یہ پہچان ہے ہاتھ روکتے ہیں خرچ کرنے میں, دین کے معاملے میں, اللہ کے راستے میں, ضرورت مندوں کو دینے میں ان کا ہاتھ بند ہو جاتا ہے, مٹھی بند ہو جاتی ہے. یہ پیسہ خرچ کرنے میں سب سے زیادہ, مال خرچ کرنے میں, ضرورت مندوں کو دینے میں سب سے زیادہ اس معاملے میں یہاں پر پہچان نکل کر آتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بند کیے رہتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم, تو پھر انہوں نے اللہ کو بھلایا. فنسیہم, اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا, یعنی اللہ کے قانون نے.
بھلا دیا کا مطلب اللہ بیٹا ہر ایک کا الگ الگ فیصلے تھوڑی کر رہا ہے، اس نے تو قانون بنا دیے، ان قانون سے فیصلے خود ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے قانون جو رزلٹ آتا ہے ان کے لیے جو رزلٹ آئے گا وہ برا ہی آئے گا. تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے قانون نے انہیں بھلا دیا. فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، اور یہ منافق ہی ہیں جو فاسق ہیں. فاسق یعنی لگاتار کنٹینیوس، کبھی کبھی کسی سے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتا ہے پھر ہو جاتی ہے، پھر کر سکتا ہے، پھر اور ہو جائے اور کر سکتا ہے. اور ایک یہ کہ لگاتار حدیں توڑتے رہیں، اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہو بلکہ کراس کرتے رہیں لمٹس کو. تو یہ لمٹس کو کراس کرتے چلے جانے والے فاسق ہیں. تو یہ منافق ہوا کرتے ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیے یہی آیت تھوڑی سی بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں سورہ 59 سورہ مجادلہ آیت نمبر 59 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو. تو اللہ کو بھلا دیا کیا یاد رکھ رہے ہیں، اللہ 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 کر رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ہوا. اللہ کے قانون کو بھلا دیا جنہوں نے اس کے اوپر عمل کرنے کو بھلا دیا، جنہوں نے اس چیز کو، اس بات کو بھلا دیا کہ یہ تو لازماً یہ باتیں فائدہ دیں گی، لازماً یہ باتیں نقصان دیں گی، یہ بھول گئے جو انہوں نے بھلایا اللہ کو. یہ تھوڑی کہ نام سے تو کوئی بھی نہیں بھلا رہا، کہہ رہا ہے کہ ہم بھول گئے. تو جنہوں نے، تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہم نے بھلا دیا، ہم نے ان کو خود، ہم نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ، ہم نے انہیں بھلا دیا ان کا اپنا آپ. أَنفُسَهُمْ یعنی ہم نے انہیں ایسا کر دیا، ہمارے قانون نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. ہو کیا ہیں؟ ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات سے برتر ہے، شرف انسانیت ایک. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے بہت اونچا درجہ دیا. یہ بہت اونچے درجے والا جو ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ماتھے ٹیک رہا ہے، ان سے مانگ رہا ہے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، ان سے مانگ رہا ہے. یہ اونچے درجے والا جو ہے یہ اپنا مرتبہ لگاتار گراتا چلا جا رہا ہے. یہ تو ہم نے تو بہت، یہ جو اونچے درجے والا ہے اس کو ایک صاف ستھرا راستہ دیا تھا، یہ اپنی زندگی کو الجھاتا چلا جا رہا ہے. ہم نے سکون کا راستہ دیا تھا، یہ اپنی زندگی میں بے چینیاں لاتا چلا آ رہا ہے. تو وہ بھولے اس بات کو کہ جو گائیڈنس تھی اور ہدایت تھی. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ہم نے ان کو خود یہ ہمارے قانون نے یہ کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے کہ میں ہوں کون. میں وہ ہوں جسے بھوک لگتی ہے، میں وہ ہوں جو پھر بھوک لگنے کے لیے جس کے پاس جیسے سادھن ہے وہ ویسے کمانا شروع کرتا ہے. پھر میرے پاس کچھ کم پڑ رہے ہیں، دل اور چاہ رہا ہے اس کا کسی طریقے سے نکال کے لے لوں اپنے پاس میں. تو میں یہ اس جگہ گر گیا ہے، یعنی خود بھول گئے تمہارا مقام کیا تھا، تمہارا استھان کیا تھا، تم کتنے اونچے تھے، تم اسے بھول گئے. ہمارے قانون نے بھلا دیا. اگر جب تم نے اللہ کے قانون کو بھلایا تو ہمارے قانون نے تمہیں تمہارا اپنا آپ، تم نے اپنے آپ کو گرا دیا، شرف انسانیت کو، انسانیت کے وقار کو، انسانیت کی مہانتا کو تم بھول گئے، اپنی ذات کو بھول گئے کہ تمہارا کیا ہے. یہ اللہ تمہارا اپنا آپ بھلا دیا ہمارے قانون نے. تو اب پھر لگے ہوئے اسی کے اندر، جیسے جانور وہ تھوڑے سے بڑے لیول پہ کرتے ہیں، جانور کو بھوک لگتی ہے اس کا کام کرتا رہتا ہے. انہیں بھوک لگتی ہے، یہ اپنے اس بھوک کے سادھن جٹانے لگتے ہیں، چاہے جیسے جٹائیں. جانور کا تو پھر بھی ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے بعد نہیں جا کے کسی کے کھیت میں منہ مارتا. جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کسی جانور کو بھی نہیں مارتا کہ کل کے لیے مار کے رکھ لوں. جو شکار کھیلنے والے جو جنگل کے وہ ہیں تو وہ تو جانور نہیں کرتا، یہ کرتا ہے کہ اپنا تو پیٹ بھر گیا ذرا سا اور لاؤ تو کل کے لیے رکھوں، اگلے سال کے لیے بھی رکھوں، یہاں سے نکال کے پھر بیچ دوں گا میں جب زیادہ ہو جائے گا. تو وہ یہ تو جانور سے زیادہ گئے گزرے ہوتے تھے. قرآن نے کہا کہ یہ تو جانور سے زیادہ گئے بدتر لوگ ہیں، اس لیے کہ جانور کی تو یہ ٹینڈنسی نہیں ہے، یہ کرتا ہے. تو یہ اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا کہاں ہے، تو اسے گیا گزرا ہو گیا نا، اس سے نیچے کے درجے کا. اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں. یہ پہچان تمہیں بتا رہے ہیں. یہاں اس سے پہلے بھی ذرا سادہ سے الفاظ میں کہا تھا، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کے قانون کو بھلایا تو ہم انہیں بھول گئے، یعنی ہمارے قانون نے انہیں بھلا دیا، نہیں گائیڈ کرنا چھوڑ دیا. وہ زیادہ ڈیٹیل سے اس میں بھی ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، منافق فاسق ہیں. یہاں بھی اینڈ میں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کا مطلب لگاتار سیما النگھن کرنے والے، حدوں کو لگاتار توڑتے چلے جانے والے بغیر کسی فکر کے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اور جو منافق لوگ ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، اور اصل میں ساری باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جو سچ مچ ان کے دل میں ہے ہی نہیں.
یہ الٹی سازشیں کرتے ہیں، الٹا اس کے خلاف کرتے ہیں، تو وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا وہ انکار کرنے والے جتنے ہیں، ان کے ساتھ میں یہ طے ہے بالکل اللہ کی طرف سے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، ان کو وہیں رہنا ہوگا، اسی آگ کے اندر ان کو رہنا ہوگا، نرک کی۔ ہی حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ یہ لفظ جب آتا ہے نا تو یہ ہندی اردو جاننے والے کہتے ہیں یہ کتنی بری بات ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، لعنت تو بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ ارے بھائی اچھے لوگ تو ایسا نہیں کرتے، برے لوگ لعنتیں دیتے ہیں، اچھے لوگ تو چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہندی یا اردو میں جیسے یہ لفظ لعنت آیا نا، اس کا مطلب جیسے کوئی بری بات کہنا، کسی کو گالیاں دینا، دل دکھ۔ عربی میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ میننگ بدل گئے ہیں لینگویج میں۔ اللہ کی ان کے اوپر، اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ لعنت کرتا ہے مطلب نہیں کہ وہاں سے نعوذ باللہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے، اس کا الٹا ہے برکت، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اسے بے برکتی کی زندگی لعنت کی ہو گئی۔ لعنہم اللہ، اللہ کی ان کے اوپر، اللہ کے قانون کے مطابق ان پہ ان کی زندگی بے برکتی کی ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ عذاب یہ بے برکتی کا یہ جاری رہتا ہے، استھائی ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ بے برکتی کا عذاب پرماننٹ ہوتا ہے جو جاری ہی رہتا ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، تم سے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم سے اور بھی پہلے لوگ گزرے، ایسے گزرے ہیں، تم سے زیادہ تھے، پاورفل تھے، تم سے زیادہ پاور والے تھے، شکتی والے تھے، طاقت والے لوگ تھے، ان کے مال اولاد تم سے زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے حصے کے موج اڑا گئے نا، فائدے جو کچھ انہیں لینے تھے لے لیے، ختم۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کی اڑا لو موج، تم سے پہلے تھے وہ اپنے حصے کا، یہاں سے دنیا کی زندگی سے جیسا بھی وہ سمجھتے تھے کہ کن چیزوں سے فائدہ کر گئے، اب تم کرنا چاہتے ہو تم بھی کر لو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، تم بھی جیسے پچھلے کے لوگوں نے یہ کیا تھا کہ یہ اپنے گینز جھوٹے سچے جیسے بھی چاہے حاصل کر لیے، تم بھی کر لو۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور ایسی بحثیں کرنے لگ جاؤ جیسی وہ لوگ کرتے تھے اس سے پہلے کے لوگ، یعنی گروپ بنے ہوئے چلی آ رہی ہے، ان کا کہ یہ صحیح ہے، ان کا یہ صحیح ہے، اور اس کے اوپر مناظرے چل رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی طرح یہ کرو، پھر لوگ کہیں گے نا، کوئی اعتراض کرے گا تو اسے جسٹیفائی کرو گے، نہیں بھائی وہ تو اتنا تو دیکھو اللہ نے اجازت دی نا، ہم نے زکوٰۃ تو دے دی ہے، اب تو پھر کیا مطلب، مال ہمارا ہے، ہماری کمائی، اپنی کمائی ہے، اس پہ اعتراض ہے کوئی کسی کو؟ بھئی آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تب بھی ایمان نہیں بچا، تو آپ نے چاہے زکوٰۃ کتنی دے دی ہو، اور پھر دیتے بھی کہتے ہیں، اس میں کتنے پھندے بناتے ہیں، تو اب کوئی بات کرے تو بحثیں چل رہی ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ علم رکھنے والے جو عالم کہلاتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں، وہ موٹی موٹی کتابیں لگ رہے ہیں زکوٰۃ سے کیسے بچیں، طریقے سکھائے جا رہے ہیں، جیسے کہ ٹیکس سے کیسے بچے تھے، زکوٰۃ سے کیسے بچیں، یہ طریقے، کیسے پروفٹ کما لو ایسے کہ ہوتا سود ہے لیکن وہ سود نہیں کہلائے، پھر اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ٹرکس سکھائی جا رہی ہیں، اور یہ سکھانے والے کوئی وہ نہیں ہے، سکھانے والے جو ہیں یہ عوام میں سے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو جائز ہے، دیکھیے ایسا ہو گیا نا تو سود نہیں بچا، اور تو اس لیے تم اس کو یوں کر کے گھما کے لے لو، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے اوپر کے اور وہ سود بھی نہیں ہوگا۔ یہ مزے اپنے اڑا چکے، تم نے بھی پہلے کے لوگوں جیسے کہ چاہتے ہو کر لو، اور کر لو خوب، ویسے کر لو ثابت کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ بھی تو اب زکوٰۃ کی ٹرپ میں آیا ہی نہیں، اتنا ہم نے بچے کے نام کر دیا تھا، اتنا اس کے نام کر دیا تھا، یوں بانٹ دیا تھا، حالانکہ بچے کا کچھ بھی اسے لینے دینا نہیں، تم ہی اسے اس سارے پیسوں کو تم ہی چلا رہے ہو، تم ہی لگا رہے ہو، اور تم ہی خرچ بھی کر رہے ہو، کہیں بچہ کر بھی نہیں رہا، کہ اتنا وہاں کر دیا تھا تو زکوٰۃ سے بچ گئے۔ یہ جیسے وہ کرتے تھے بحثوں میں، اسی طرح کی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو، اگر کوئی بات ہوتی تھی اولئک حبطت اعمالہم، کچھ ان کے عمل دکھانے میں بڑے شاندار، رزلٹ کے اعتبار سے زیرو گئے، کیا اور بالکل کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ، ان کے اعمال بیکار ہو گئے، اکارت ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، یہاں دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا والے بھی لعنتیں دیتے رہتے ہیں، وہ منہ پہ چاہے ان کی وجہ سے کوئی زیادہ پیسوں والا ہے تو جا کے خوشامد کر رہا ہے، وہ پیچھے انہی کے گروپ کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور کل پاور سے ہٹ گئے تو پھر یہی صاحب وہی بھی گالیاں دینے لگتے ہیں جو دن رات ان کے تلوے چاٹتے تھے، پھر وہ گالیاں دینے لگتے ہیں، لیکن اب پاور نہیں بچی نا،
تو کہا کہ یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اعمال بیکار کیا، بہت کچھ کیا، زیرو رزلٹ، کچھ بھی نہیں کمایا. اس لیے نہیں کمایا کہ وہ عزت حقیقی تھی نہیں، جتنے ساتھ میں لگے تھے اپنے اپنے فائدے کے لیے تھے. اب جیسے ہی وہ گئی تو اب اس کے بعد پھر وہی سب جو ہیں وہ مخالف بھی ہیں، اور وہی سب جو ہیں وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں اور برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا کمائی کی؟ وہ گئی خالی بیکار، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہاں سے جانے کے بعد بھی اولئک هم الخاسرون، یہ تو بالکل سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہوا نا دونوں جگہ، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ. ایک ذرا اور پہلو سے اس آیت کو دیکھ لیجئے، یہ گزر چکی ویسے اب، لیکن ایک پہلو سے اور دیکھ لیجئے. یہ 69 آیت یہاں پوری ہو گئی تھی، میں پھر لا رہا ہوں اسے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم. ترجمہ تو یہ تھا جو ہے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، لیکن کچھ میں نے اس کے اوپر نشان لگا دیے. فاستمتعوا اس کا ٹرانسلیشن پھر وہ فائدہ انہوں نے لابھ اٹھا لیا. فاستمتعتم تم بھی لابھ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو. تو متاع کہتے ہیں سامان، ساز و سامان. اس سے ایک یہ ورب بنا ہے، کریا بنی ہے. تو پھر تم ٹھیک ہے سامان سمیٹ لو، نفع حاصل کر لو، مزے لوٹ لو، یہ سب معنی آتے ہیں اس کے اندر. تو فائدہ اب یہ جو میں نے وہ کیا ہے، یہ اس آیت میں 3 جگہ آیا یہ لفظ. یہ آیت پوری نہیں ہوئی تھی. اس آیت میں چل رہی ہے، جاری ہے. 2 یہ آیا اس جگہ اور 1 یہاں پر آیا. سب اس کا مطلب لابھ اٹھایا، فائدہ. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجیے، شیعوں کی، سنی کی، کسی کی بھی. اب اس میں یہ لفظ آ رہا ہے استمتع، فمستمتعوا فاستمتعتم. یہ استمتع یہ جو آ رہا ہے، یہ ایک جگہ اور لفظ آیا یہ سورہ نساء میں 424. فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. اور پھر تم جن سے بہت زندگی میں تمہارے فائدے آ رہے ہیں، جن عورتوں سے تمہاری زندگی جنت بن رہی ہے، ان سے تمہیں بہت فائدے پہنچ رہے ہیں، تو پھر جو ان کے رائٹس ہیں مہر کی شکل میں وہ ضرور دے دینا. اس لیے کہ تمہارے لیے وہ لگی، کچھ جاب کر سکتی تھی، کوئی بزنس کر سکتی تھی، اس میں کمی ہوئی بچوں کی وجہ سے کچھ، تو پھر ان کو جو شروع میں کچھ دیا ہے وہ دینا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی لائف کے اندر اسے استعمال کر سکیں. اسے مہر کہتے ہیں. یہ مہر کوئی عورت کی قیمت نہیں ہوتی، بھیڑ بکری کی طرح کوئی کاسٹ. مہر اس لیے کہ اب تم سے کوئی مطلب نہیں، شادی سے پہلے تم نے دے دیا تاکہ اس کو وہ اتنا رسپیکٹیبل ہونا چاہیے کہ اس سے باقی کچھ کر سکے وہ. تو وہ جو ہے وہ کہیں اپنی زندگی میں استعمال کر سکے، اس لیے کہ اس کے پاس موقع کم ہو جاتے ہیں. اجازت ہے کمانے کی اسے، لیکن اس کے پاس اپارچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک مہر جو ہے اس کی سوشل سیکیورٹی ہے جو اسلام نے رکھی. تو پھر ان کو جو ان کے حق مقرر ہوئے وہ ضرور دے دینا، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں ان سے بڑے فائدے تمہیں پہنچ رہے ہیں، بہت نفع تم اٹھا رہے ہو ان سے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. نکاح کے بارے میں ہے، اس سے پہلے کا حصہ چلا رہا ہے اس آیت کے اندر. میں پہلے بتا دوں آپ کو، اس سے پہلے رشتے کچھ بتایا کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں سب جائز ہیں، سب سے نکاح کر سکتے ہو. اس کے بعد یہ الفاظ آئیں، اور پھر ان کے بعد تم ان سے جب کر لو نکاح تو ان سے جو تمہیں جو پوری زندگی فائدہ ہوگا، تو پھر ان کے جو یہ فریضہ ہے ان کے مہر ضرور ادا کر دینا لازمی. اچھا، یہ تو ایک مطلب ہوا. اب یہی لفظ فمستمتعتم یہی تو آیا تھا. اس کا ہمارے یہاں ایک گروہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہے کہ اور پھر تم میں سے جو تم جس سے متع کرو. اب یہ لفظ مل رہا ہے نا اس کے اندر، میم تے عین متع. تو کہا اس کا دیکھیے قرآن کے اندر متع کی آیت ہے. اور متع کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے ایک گروہ کے اندر، ایک گروپ کے اندر، وہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے طے کر لیا، ایک مرد ایک عورت نے آپس میں طے کر لیا ہم لوگ 3 دن ساتھ گزاریں گے. لوگ یہ مہر ہو گیا، پیسے بھی دے رہے ہیں، اور 3 دن ساتھ گزاریں گے، اس کے بعد پھر تمہارا رشتہ ختم. آگے کی کوئی ذمہ داریاں نہیں کسی کی. 3 دن بعد رشتہ ختم. ارے بھائی پیسے دے کے کر رہے ہو تو یہ تو خالی یہی تو طوائف ہونا ہوا، یہی تو کرپشن ہوا، یہی تو فورنیکیشن ہوا، یہی تو پوری دنیا سے میں کسی کے سامنے رکھیں وہ یہی کہے گا. اس کو دین کا حصہ بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اور وہ کہتے ہیں متع اس سے تو ثواب ہوتا ہے، اجر کی چیز ہے. یہ تک بعض جگہ آنے لگ گئے.
ہیں بہت کچھ سلجھے ہوئے جنہوں نے مخالفت بہت کی، لیکن پھر جو مخالفت کرتے ہیں وہ پورا ان کا پورا سوسائٹی اور سماج جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جو مخالفت کرتے ہیں جان کے خطرے پہنچ جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ شیعہ کمیونٹی کے اندر متع کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے. اب اس لفظ سے نکالتے ہیں متع اس آیت کے اندر کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ پھر اس کے ذریعے تم جن سے متع کرو تو ان کے مہر بھی دے دو، ان کے حق ان کو دے دو. اگر اس کے مطلب ہم متع کرنا لیں تو ذرا یہاں پہ بھی متع کرنا ڈال دیجئے نا، یہ جو ابھی آیت پڑھی تھی. اب ترجمہ سن لیجئے. تم سے پہلے بھی لوگ تھے، تم سے زیادہ طاقت والے تھے، مال تھے، پھر انہوں نے اپنے حصے کا متع کر لیا. تم بھی اپنے حصے کا متع ایسے ہی کر لیا تم نے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے متع کیا تھا. تو یہاں بھی وہی کر لو بھائی اگر اس کے معنی متع ہے. بات یہ ایک لفظ کا استعمال یوز الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا بعض لوگ کہتے ہیں، سب نہیں کہتے شیعہ میں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے آیت متع کی، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ لفظی متع آ گیا اس کے اندر، تو پھر باقی سب جگہ جہاں ہے وہاں بھی متع ہی کر لو نا اسے. صرف یہ اسی آیت کے اندر کیوں جس میں ذکر نکاح کا ہو رہا ہے اسی جگہ اس کو کیوں متع کر لیا، اور پھر متع کے معنی کچھ الگ کر لیے. وہ چاہے سنیوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہوتا تھا بات کو منع ہو گیا، ارے جو چیز پہلے ہوتا تھی پہلے منع تھی وہ بات کو بھی منع ہوگی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں گھڑی بھی ان کے یہاں بھی آ گئی اور یہاں پرماننٹ ہو گئی. انہوں نے تو روک دیا بات کو کہ نہیں بات کو منع ہو گیا. شروع میں جائز تھا، پرماننٹ جو ہے وہ جائز کر لیا. جائز ہی نہیں کر لیا بلکہ کہتے ہیں بہت اجر و ثواب کی بات ہے. تو پھر یہ جب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ متع کرتے ہیں، اس کے اندر نکاح کی بات کو متع کر لیتے ہیں کہ یہ ہے ذکر ہے متع کا قرآن شریف میں، تو پھر یہ جو آیتیں گزری ان کے اندر بھی آپ اسے یہاں پر متع ہی کر لیجئے اس کا ترجمہ. یہ جہاں جگہ کہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، منافقوں کے لیے چلا آ رہا ہے کہ تم سے پچھلے کے لوگ اپنی زندگی کو ایسے گزار گئے، ٹھیک ہے تم بھی گزار لو، اس کے آپ صرف اپنے نفع کی بات دیکھیں گے، پھر اس کے بعد تو ہمیشہ کا تمہارے لیے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ایک عذاب ہے رسوائی کا. پھر یہ آیت اور اس آیت کے اندر اس سے آگے چلوں میں پوری نہیں ہوئی تھی. نیکسٹ آیت علم جاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات. کیا ان لوگوں کو ان کی خبریں نہیں، پچھلی ہسٹری کو نہیں دیکھا، تاریخ کو نہیں دیکھا؟ ان کو قوم نوح کی خبر، قوم عاد کی، ثمود ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین والوں کی، ان کی بستی اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی. یہ بری حرکتوں کی وجہ سے ایک عرصے تک نیچر برداشت کرتی ہے، پھر الٹ دیا جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ نہیں سنا انہوں نے، ان کو یہ حرکت ہے کہ وہ تو بڑے طاقتور لوگ تھے. اتتہم رسلہم بالبینات، وہ بستیاں جو تباہ کی گئی ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ میں، واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، لیکن اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یہ جو تباہ ہو گئے لوگ پچھلی تاریخ میں تم نے دیکھا، یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر لیا کرتے ہیں. یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا جس کی وجہ سے تباہ ہو گئے. یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر اس کے رزلٹس یہاں پر دیے اور اس کے بعد پھر آخر میں وہ عذاب میں پھنس گئے. والمؤمنون والمؤمنات، یہ تو منافق مردوں اور منافق عورتوں کی بات کہی تھی. آپ کا ایمان لانے والے اور ایمان لانے والی عورتیں بعضہم اولیاء بعض، یہ ان کا اٹھنے بیٹھنا، ان کا آپس کے سیکرٹس کا شیئر کرنا، ان کا مزاج ایک دوسرے کے ساتھ میں ایڈجسٹمنٹ، یہ ان کا گروپ الگ ہے. ایمان لانے والے مرد اور عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مزاج ملتا ہے، ان کا ان سے مزاج ہی نہیں ملتا منافقین سے. یامرون بالمعروف، یہ بھلائیوں کی تاکید کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. انہوں نے منکر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، تو جلدی اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی. ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ حکمت والا بھی ہے اور اللہ کے پاس پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے ڈھانک لے. اور یہ آخری آیت آج کے درس کی. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور پھر ان کے لیے وہ ہے کہ جن کو جنتیں یا وہ باغات جن کے تحت نہریں جاری ہوں گی، اس کا وعدہ اللہ کا ان ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں سے ہے. مساکن طیبۃ، بڑے پاکیزہ ان کے ٹھکانے ہوں گے رہنے کے. فی جنات عدن، ان باغوں کے اندر یا ان جنتوں کے اندر
کہ جو پرماننٹ ہیں، ورضوان من اللہ اکبر، اس سے بھی اور اوپر یہ جنت ہو جانا، سورگ مل جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اس سے اور اوپر ہے جو ان کو حاصل ہوگی، یہ زیادہ بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو یہ چیز قرآن نے ایک دو جگہ بس کہی ہے، باقی تو سب جگہ جنت جہنم یہ ہوتا ہے کہ بھئی ڈرا رہے ہیں نرک سے، اچھے بن جاؤ، لالچ دے رہے ہیں جنت کا، اچھے آدمی بن جاؤ تو یہ تمہیں یہ ملے گا۔ اگر وہ جھوٹی ہوتی تو لالچ ہوتا، لیکن وہ حقیقت ہیں، اور جو جیسے عمل کرو گے وہاں جاؤ گے، برے کیے تو وہاں جاؤ گے، جب یہ حقیقت ہے تو بتانا ضروری ہے۔ اسے نہ لالچ نہیں کہتے، اسے خوف ڈرانا بھی نہیں کہتے۔ جب تمہیں آپ کو کسی کو یقینی معلوم ہو کسی طرف جا کے کوئی آدمی تباہ ہو جائے کسی راستے پہ، تو یہ آپ کا کام ہے کہ بتائیں کہ مت جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ حصہ، اور یہ جتنے لوگ اس کی بات کرتے ہیں نا دنیا میں، بہت کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ہندو بھائیوں میں بہت کرتے ہیں، پڑھے لکھے، وہ جو فلاسفر طرح کے ہوتے ہیں اونچے، نشکام یوگ، کوئی اس کے لیے جو اچھے کام کرے، یہ تمنا دل میں نہیں ہونی چاہیے کسی کچھ بھی نشکام، بس اپنی طرف سے کر دے، کوئی کسی طرح کے پھل کا امید نہیں رکھے، یہ ہوتا ہے نشکام۔ یہ سارے لوگ جتنے نشکام یوگ کی بات کرتے ہیں کہ کسی پھل کی آشا مت رکھو، یہاں دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پھل چاہتے ہیں، اپنے بچے کو بیسٹ یونیورسٹی میں بھیجیں گے، جتنا ان کے پاس پیسے ہیں اس کے حساب سے، ایسا نہیں کریں گے کہ ذرا ایوریج میں بھیج دو اور ذرا دوسرے کے بچوں کا خرچہ بھی اٹھا لو، اس کو ایوریج کے اندر بھیج دو۔ اپنا بزنس کریں گے تو پروفٹ کے لیے کریں گے، وہاں سب نشکام یوگ ختم ہو جاتا ہے کہ بس تم تو بھلا کیے چلے جاؤ، پھل کی تمنا مت کرو، نہیں وہاں پھل چاہیے، ہر معاملے میں پھل چاہیے، اور پھل پکا ہی چاہیے، اور رزلٹ بہت اچھا چاہیے۔ بس یہ فلسفہ ہے، اس لیے وہ پریکٹیکل ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا کہ یہ چلے جاؤ، یہ مت سوچو کہ تمہیں اس کے بدلے کچھ ملے گا۔ تو یہ اگر وہ جھوٹے وعدے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن سچ مچ اگر آگے کی دنیا ایسی ہے جہاں سورگ ہے، جہاں ہر تمنا پوری ہوگی، جہاں عیش آرام ہے، اگر سچ مچ ہے تو بتانا چاہیے۔ اگر سچ مچ کوئی خطرناک جگہ ہے جہاں ہمیشہ جلنا ہوگا تو بتانا چاہیے۔ تو جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس نے بتایا، وہ جانتا ہے، اور اس نے بتایا۔ اسے نہ لالچ کہتے ہیں اور نہ اسے زبردستی ڈر دلانا کہتے ہیں، یہ حقیقت بتانا۔ لیکن عوام کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ لوگ اچھا کام کر کے ہی جنت میں چلے جائیں، لیکن بچ تو جائیں نا، ڈر کے ہی رک جائیں کہ بھئی ڈرا دیا، خبردار، یہ اگر میں دیکھ لیتا ہوں میں آج وہاں پر کوئی تھا ذرا محلے میں خرافاتی، اگر یہ گھر بند ہے، اس میں چوری ہوئی تو تجھے ہی پکڑوں گا، اب وہ نہیں ہو رہی اس کے اندر چوری، تو اب یہ ڈر سے ہی کم رک گیا، خوف کی وجہ سے کیمرے لگا دیے ہیں، اب یہ گڑبڑ نہیں کرنا کوئی، ڈر سے ہی رک گئے، برے کام سے رک تو گئے نا، ڈر سے ہی رک گئے، لالچ سے ہو گئے۔ بائک دلائیں گے تو ٹاپ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ تو دلائیں گے، ارے بھائی اسی بہانے اس نے پڑھ تو لیا نا، اور زیادہ بہت اچھے مارکس لے آئے کہ دے دی، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اونچا درجہ قرآن نے کہا، جیسے وہ نشکام یوگ والے کہتے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ بار بار تو وہی باتیں کی، انسان یہی دیکھتا ہے نقصان کس بات، نقصان سے بچ جاؤں، فائدہ ہو جائے، اسے دیکھتا ہے، تو اسی لیے اسی کو بہت زیادہ گنایا۔ ہاں کہیں بس بہت ایک جگہ یہ بھی کہہ دیا، ان سے بہت اوپر کی بات ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کو سوچو ہی مت جنت یا جہنم کے بارے میں، یہ اور اوپر کے درجے کی بات ہے، یہ کہہ دیا قرآن نے۔ لیکن پریکٹیکلی بہت وہ بتایا جو لوگوں کی سائیکی ہے۔ تو اب ہم آیت نمبر 72 پوری ہوئی ہماری، 72 تک پہنچے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 73 سے، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے اگلی مرتبہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔